انیس صاحب، ایک اسٹیٹ لائف پالیسی ہولڈر کے انتقال کے بعد اس کے وارثان جن کو بڑی تشنگی ہوتی ہے کہ کسی طرح ڈیتھ کلیم دائر کرنے سے پہلے ہی ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کو کلیم کی کتنی رقم ملے گی، ان کے لیے خاص پیغام دے دیں۔ بہت شکریہ یاس صاحب۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ جب جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن جو اس کے پسماندگان ہیں اب ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس پالیسی کے تحت کیا ملے گا، بلا کتنی شبہ رقم انہیں حاصل ہوگی۔ کیونکہ یہ ایک کیلکولیشن والا معاملہ ہے تو فوری طور پہ ان کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ البتہ انہیں تقریباً تھوڑا سا آئیڈیا ہم دے سکتے ہیں پالیسی کی دستاویز دیکھ کر، صحیح، کہ پالیسی کا سم ایشورڈ کیا تھا، اس سم ایشورڈ کے اگینسٹ ان کی پالیسی میں کتنے بونسز لگنے ہیں یا لگ چکے ہیں، وہ بھی قابل ادا ہوتے ہیں۔ تو قریب ہم اندازہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل کیلکولیشنز بھی ہوتی ہیں، جیسے اگر ہم بات کریں کہ اگر پالیسی کی مدت جو ہے وہ 20 سال تھی اور انتقال جو ہے وہ 10 سال کے بعد ہوا ہے اور پالیسی بھی 10 سال نافذ العمل رہی ہے، تو کچھ اسپیشل بونسز بھی اس میں لگتے ہیں، جیسے ٹرمینل بونس کی۔ صحیح۔ تو اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ ذرا دقیق ہوتی ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو فوری طور پہ خطمی طور پہ ایک رقم کو ڈکلیئر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن قریب ہم سم ایشورڈ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ رقم قابل ادا ہوگی۔ وہ اگر حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے تو ایکول ٹو سم ایشورڈ مزید ادا ہوگی، اور لینتھ آف ایسوسیشن کے تحت، یعنی جتنا عرصہ پالیسی چلی ہے اس میں جتنے منافع جات لگے ہیں جو کہ آپ کو سٹیٹس پہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قابل ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام رقوم ہیں جو کہ ڈیتھ کے وقت قابل ادا ہوتی ہیں۔ اور کچھ پالیسیز کے فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ میچورٹی پہ اکٹھی رقم ہی ملتی ہے، جیسے بچوں کے پلان کی بات کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان ہے تو اس میں موقع پہ ہم کچھ نہیں دیتے، اگر ٹی آئی آر لگا ہو تو ایکول ٹو سم ایشورڈ نیچرل ڈیتھ پہ پے کر دیتے ہیں، یا اے ڈی بھی لگا ہو تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں ایکول ٹو سم ایشورڈ پے کر دیتے ہیں۔ فردر ہم بونسز اور مین سم ایشورڈ وہ ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ریزرو ہوتا ہے میچورٹی ڈیٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر پالیسی کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو ان افراد کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے کلیم کو دائر کریں اور کچھ پیشنس رکھیں، انشاءاللہ آپ کی حق تلفی نہیں ہوگی، آپ کو پورا آپ کا رائٹ ملے گا، کیونکہ اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جا کے آپ کا چیک بنتا ہے، اور جب چیک بنتا ہے تو پھر آپ مزید تفصیلات خود دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حساب سے آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ انیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔